ایک بیوی اپنے شوہر پر بہت شک کرتی تھی۔ ایک دن بیوی کی خوبصورت سہیلی اس سے ملنے آئی۔ تھوڑی دیر بات چیت کرنے کے بعد شوہر بولا، بیگم ایسا لگتا ہے کہ باورچی خانے میں دال جل رہی ہے۔ بیوی، دال جل رہی ہے تو جلنے دو، پر آج میں تمہاری دال گلنے نہیں دوں گی۔ سہاگ رات کو دلہن بیڈ پر بیٹھی تھی۔ دلہن کی بھابھی جو رسم کے طور پر راستہ دکھانے کے لیے ساتھ جاتی ہے، دلہن کو سمجھاتے ہوئے بولی، دیکھ، اگر دولہا اوپر اوپر سے کرے گا تو انجان ہوگا، اگر اندر کرے گا تو مہربان ہوگا، اگر دوسری بار کرے گا تو جوان ہوگا، اگر تیسری بار کرے گا تو طوفان ہوگا، اگر چوتھی بار کرے گا تو نقصان ہوگا، اور اگر پیچھے سے کرے گا تو پٹھان ہوگا۔ اور بھی غم ہیں زمانے میں محبت کے سوا، کسی کا بڑا نہیں ہوتا تو کسی کا کھڑا نہیں ہوتا۔ پٹھان کی شادی ایک موٹی لڑکی سے ہو گئی۔ سہاگ رات کو کمرے سے بہت آواز آ رہی تھی۔ گھر والوں نے سوچا لڑکا آج فل فارم میں ہے۔ صبح دوست بولے، بھائی کیسی رہی سہاگ رات؟ پٹھان بولا، میں پھنس گیا، میری تو جان ہی نکل گئی۔ شوہر، تم اتنا کیوں چلاتی ہو؟ بیوی، ہمیشہ غلطی تمہاری ہوتی ہے۔ شوہر، کاش تم بکری ہوتی۔ بیوی، وہ کیوں؟ میں تم سے پوچھتا، غلطی کس کی ہے؟ تم چلا کے بولتی، میں۔ اگر آپ میں یہ علامات ظاہر ہو رہی ہیں، سر درد، جسم میں درد، نظر کا کمزور ہونا، چڑچڑا پن، نیند میں خلل، غنودگی طاری ہونا، جلدی غصہ آنا، رنگ پھیکا پڑنا، مرنے کے بارے میں سوچنا، یقین جانیے یہ کوئی بیماری نہیں بلکہ اکثر شادی شدہ لوگوں کی زندگی ایسی ہی ہوتی ہے۔ بیوی، شادی سے پہلے میں پیپسی کی بوتل کی طرح سمارٹ تھی۔ شوہر جل کر بولا، تم اب بھی پیپسی کی بوتل کی طرح ہی ہو۔ بیوی خوش ہوتے ہوئے، وہ کیسے؟ شوہر، پہلے تم ریگولر بوتل کی طرح تھی اور اب جمبو سائز۔ ایک پٹھان کے بارے میں بہت مشہور تھا کہ اگر کسی کے جسم پر کہیں بھی درد ہو رہا ہو تو پٹھان چمی لے لے تو درد فوراً دور ہو جاتا ہے۔ ایک دن پٹھان بس میں بیٹھا تھا، ایک آدمی کے ہاتھ میں درد ہو رہا تھا، پٹھان نے چمی لی تو درد ٹھیک ہو گیا۔ وہ آدمی پٹھان کے گلے لگ گیا۔ اب اگلی سیٹ پر ایک عورت بیٹھی تھی، وہ اونچی آواز میں پٹھان سے بولی، پتر بواسیر دا دم بھی کر لیندا ہے۔ مجال ہے جو کنو، مالٹا، موسمی، سنگترا، فروٹر میں کبھی فرق سمجھ آیا ہو۔ بس انگریز اچھے ہیں، اورنج کہہ کے قصہ مکایا، ساڈے سیاپے ہی نہیں مکدے۔ پولیس والے نے سردار سے پوچھا، تمہارا جیل میں کیسے آنا ہوا؟ سردار نے کہا، میڈیا والی لڑکی کی وجہ سے۔ پولیس والے نے پوچھا، وہ کیسے؟ سردار نے کہا، اس کی شرٹ پر لکھا تھا پریسز، میں نے دبا دیا۔ پپو اور ٹیپو تالاب میں نہا رہے تھے۔ ٹیپو ڈوبنے لگا تو اس نے فوراً پپو کی کوئی چیز پکڑ لی۔ پپو نے کہا، نالائق، تیرنا سیکھ، اگر لڑکی کے ساتھ ہوتا تو ڈوب جاتا۔ استاد، اس نے خودکشی کر لی، اس کو خودکشی کرنی پڑی، فرق کیا ہے بتاؤ؟ شاگرد، پہلے والا بے روزگار تھا اور دوسرا شادی شدہ تھا۔ ایک پٹھان انڈیا گیا، وہاں پٹھان سے ایک ہندو نے پوچھا، کیا پاکستان میں ہندوؤں کو بھی نوکری ملتی ہے؟ پٹھان نے کہا، جی ہاں، کیوں نہیں، سب واپڈا میں ہیں۔ کہتے ہیں کہ مرد سب سے زیادہ جھوٹ کیوں بولتے ہیں، لیکن اس کی بڑی وجہ بیوی ہوتی ہے۔ آخر وہ کیوں پوچھتی ہے، میں کیسی لگ رہی ہوں؟ سردار، مان جاؤ پلیز، بہت دل کر رہا ہے۔ پڑوسن، نہیں، ڈر لگتا ہے کوئی دیکھ نہ لے۔ سردار نے کہا، اگر کسی نے دیکھ بھی لیا تو کیا ہوگا، ہم کون سی کوئی چوری کرنے جا رہے ہیں؟
बस होटल में खाना खाकर जल्दी घर आ जाएंगे। सरदार की बीवी ने सब सुन लिया और बोली, मुझे भी साथ ले चलो, मुझे बस चाय पिला देना। वो लड़के भी लड़कियों को कह रहे होते हैं, मैं तुम्हें कभी ना भूल पाऊंगा, जो दुकान पर जाकर ये भूल जाते हैं अम्मी ने दाल कौन सी मंगवाई थी। नो 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 नो। मूंगफली और आवारगी में खराबी ये है कि आदमी एक दफ़ा शुरू कर दे तो समझ नहीं आता ख़त्म कैसे करे। गरीब आदमी दो सूरतों में देसी कुक्कड़ खा सकता है। गरीब आदमी सख्त बीमार हो, नंबर 2, या कुक्कड़ बीमार हो। शादीशुदा दोस्तों के लिए खूबसूरत बात, बीवी अगर गुस्सा करने लगे तो उसको सिर्फ इतना कह दो, बुढ़ापे में गुस्सा आ ही जाता है, दोबारा गुस्सा करने से पहले एक बार ज़रूर सोचेगी। बीवी, देखो मैं 60 साल की हो गई हूँ लेकिन तुम्हारा एक दोस्त अभी भी मेरी तारीफ़ करता है। शौहर, फ्याज भाई होगा। बीवी, हाँ वही है, तुम्हें कैसे मालूम। शौहर, वो कबाड़िया है। औरत को आदम की टेढ़ी पसली से पैदा किया गया, लिहाजा औरत जैसी है कबूल कर लें। औरत को सीधा करने के चक्कर में मर्द की अपनी हड्डी पसली भी एक हो सकती है। नो 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 नो। उस्ताद, कभी तुमने कोई नेक काम किया है? शागिर्द, हाँ। उस्ताद, वो क्या? शागिर्द, एक बूढ़ा आदमी आराम से घर जा रहा था, मैंने कुत्ता पीछे लगा दिया, वो जल्दी घर पहुंच गया। मामा ने कहा, जाके मेहमानों से खाने का पूछो। मैंने पूछा, अंकल खाना खाकर आए हैं या घर जाकर खाएंगे? पता नहीं, फिर मुझे क्यों मार पड़ी। पप्पू के घर मेहमान आया। पप्पू, यार इस पंखे के नीचे बैठो, बहुत सवाब मिलेगा। मेहमान, सवाब कैसे मिलेगा? पप्पू, ये पंखा मैं मस्जिद से उतार कर लाया हूँ। सास ने नई नवेली दुल्हन को समझाते हुए कहा, देखो बहू, मैं इस घर की वज़ीर आज़म हूँ, तुम्हारे ससुर वज़ीर दाखिला हैं, तुम्हारा शौहर यानी कि मेरा बेटा वज़ीर फ़राहमी ज़रूरियात है, तुम्हारी नंद यानी मेरी बेटी वज़ीर मनसूबा है, तुम कौन सा महकमा लोगी? माँ जी, मैं तो अपोजिशन में रहूँगी और आपकी हुकूमत नहीं चलने दूँगी। रिज़ल्ट का दिन था। पप्पू ने दोस्त से कहा, मेरे अब्बू मेरे साथ खड़े हैं, तुम जाओ और रिज़ल्ट देख कर आओ। अगर मैं एक पेपर में फ़ेल हुआ तो कहना एक मुसलमान भाई सलाम कहता है, अगर 2 में फ़ेल हुआ तो कहना मुसलमान भाई सलाम कहते हैं। दोस्त गया और थोड़ी देर बाद वापस आकर बोला, पूरी उम्मते मुसलमा तुम्हें सलाम कहती है। नो 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 नो।